السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات بہت جلد قریب آنے والی ہے، اور یہ رات وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اعلان کرواتے ہیں کہ ہے کوئی تنگ دست، غریب، محتاج، اور وہ اپنی محتاجگی کو دور کرنے کے لیے ہم سے دعا کرے تو اس کی محتاجگی دور کر دی جائے۔ ہے کوئی بیمار کہ وہ اپنے لیے عافیت کا سوال کرے اور ہم اس کو عافیت دے دیں۔ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ یہ رات بڑی عظمت والی، بڑی برکت والی رات ہے، لیکن ہم سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، یا گھر کے کام کاج اور مصروفیات کی وجہ سے اس رات میں عبادت نہیں کر پاتے۔ تو میرے عزیزوں، آج میں آپ کو 6 سے 7 چھوٹے چھوٹے وظائف کہ جو ہم گھر کے کام کاج کرتے ہوئے اور مصروفیت کے ساتھ رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، اور اتنے باکمال وظائف ہیں، یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے لیے راستے کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے راہ ہموار کر دے گا۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی دور کر دے گا۔ اگر بیماری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی دور کر دے گا۔ اگر ہمارے گناہ زیادہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ دین بالکل آسان ہے، بس کرنے والے ہونا چاہیے۔ تو آج میں آپ کو 6 سے 7 چھوٹے چھوٹے وظائف جو کوئی مشکل نہیں ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی دعا اور وظیفہ کیا ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتی ہوں دنیا میں، یعنی مجھے دنیا کے اندر ہر اعتبار سے، ہر طرح سے مجھے عافیت دے دیجئے۔ اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماری سے صحت عطا فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیں گے۔ اگر کوئی رزق کی وجہ سے تنگی میں مبتلا ہے، تنگ دستی میں مبتلا ہے، یا اس کے پاس کوئی اپنے لیے کوئی انتظام یا کوئی اسباب نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عافیت دے دیں گے، یعنی اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ تو یہ دعا پڑھیں آپ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ چلتے پھرتے آپ کسی کام کاج میں مشغول رہتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے یا کچھ اور کام کرتے ہوئے آپ اس کا ورد جاری رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بڑی باکمال دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پر توکل کر لیا جو عرش عظیم کا رب ہے، تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، یقین کر لیا، اعتماد کر لیا کہ میرا اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، میرا اللہ مجھے پریشانی میں مبتلا نہیں رکھے گا، میرا اللہ مجھے بیماری سے عافیت اور صحت اور شفا دے دے گا، میرا اللہ مجھے کبھی بھی اتنی زیادہ سخت تکلیفوں میں نہیں رکھے گا، میں تو اللہ پر یقین رکھتا ہوں یا اللہ پر یقین رکھتی ہوں۔ اور اسی طریقے سے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے حفاظت کے اعتبار سے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَفِيظًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے ہمارے لیے۔ ہم نے اپنا دوست، اپنا ولی، اپنا سب کچھ ہم نے اپنے اللہ کو بنا لیا ہے، اور جس نے اپنے اللہ کو سب کچھ بنا لیا تو اس کے لیے سب کچھ ہو گیا، یعنی اللہ کی ذات پر ہمیں اتنا یقین اور اپنا ایمان اتنا مضبوط کر لینا ہے۔ تو آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ خواتین، وہ عورتیں جو ایام ماہواری میں ہوتی ہے، تو
اگر یہ ایام چل رہے ہوتے تو اس میں بھی اس دعا کا کثرت سے اہتمام کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا اہتمام نہیں کر سکتے، وہ بھی اس سے محروم نہ رہے، بلکہ ان دنوں کے اندر کہ جو برکت والے عظمت والے دن ہیں یا عظمت والی راتیں ہیں، برکت والی راتیں ہیں، ان اوراد و وظائف کا اہتمام کرے۔ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اپنی محبت پیدا کر دے گا دل میں، اور دوسری بات یہ کہ صبر عطا کر دے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یقین، ہمارے اندر یقین پیدا کر دے گا، توکل ہمارے اندر پیدا کر دے گا جس کی ہمیں خاص ضرورت ہے، صبر پیدا کر دے گا جس کی ہمیں خاص ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کوثر کا اہتمام کر لیا کریں۔ آپ اس کو پڑھ سکتے چلتے پھرتے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر آپ مصروفیت میں ہیں، مشغولیت میں ہیں، کسی کام کاج میں ہیں اور آپ مستقل طور پر اپنا وقت نکال کر کے نہیں بیٹھ سکتے تو آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے اسے مال کی کثرت، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، اور جو دشمن ہے، حاسدین ہے، فتین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محفوظ کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بچا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بھی آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو پانچواں عمل ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اس کو آپ کثرت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص یہ پڑھتا ہے اور کثرت سے پڑھتا ہے یا ہر نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو اس کو پڑھتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فراوانی عطا کر دیتا ہے۔ اور ان دنوں کے اندر اور ان راتوں کے اندر ہم درود شریف کا اہتمام کریں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی۔ اور یہ جو درود شریف ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو مکمل درود شریف ہے، آپ کو جو بھی درود شریف یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ ہے، ایسا عمل ہے اور ایسی عبادت ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے فوراً قبول ہوتا ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ کثرت درود شریف یعنی کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ جو پڑھے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرے گا اور آپ کی باتوں پر عمل کرے گا، یقین جانیے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھوں سے اسے اس وحشت ناک موقع پر کہ جہاں ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے قریب کر کے اور اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے۔ کتنا خوش نصیب ہے نا وہ شخص کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کیا اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کر کے اور اپنی دنیا اور آخرت بنائی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یعنی اسے سب کچھ مل گیا۔ یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر زندگی گزار لی، یقین جانیے کہ اسے دنیا کی کامیابی مل گئی اور آخرت کی کامیابی مل گئی۔ تو میں نے آپ کو 4 سے 5 چیزیں جو بتلائی ہیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں قرآن سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے، اور اسی طریقے سے جو عظمت برکت والی راتیں ہیں ان میں ہم ان کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پڑھنے کی برکت سے ہمیں ثواب عطا کر دے گا، اور یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اور میں آپ سے بات کہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں
عمل وہ کرنا ہے کہ جو قرآن سے، حدیث سے، یا جو عمل صحیح ہو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہماری دنیا نہ بگڑے، ہماری آخرت نہ بگڑے۔ ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ تو یہ قرآن اور حدیث کی دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ میں نے کئی مرتبہ اور کئی ویڈیوز میں یہ ساری دعائیں آپ کو سکھلائی ہے۔ تو ان دعاؤں کا اس رات میں بھی ہم اہتمام کریں، اور چلتے پھرتے ان دعاؤں کو پڑھتے رہے، جیسا آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہو پڑھتے رہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائے، اور آپ کی جو حاجتیں، ضروریات ہے، مقاصد ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔